نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 194 194 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی بات تھی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمان حج کیے بغیر واپس چلے گئے صلح کر کے، اور اس صلح کی تفصیلات مختلف ہیں، کافی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اور اس کو یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان شروط میں سے صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھا کہ مسلمان اس سال حج کیے بغیر واپس جائیں گے، اور اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے، یعنی اس سال کا جو عمرہ قضا ہوا وہ تو عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ صلح حدیبیہ میں حالات ایسے بن گئے تو عمرہ کرنے نہیں دیا مشرکین مکہ نے، اور مسلمان واپس ہو گئے، اور ان کے ساتھ جو شرائط طے پائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان اس عمرے کی قضا کے لیے آئیں گے، اور حرم شریف ان کے لیے خالی کیا جائے گا، اور وہ 3 دن سے زیادہ اس میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے عمرہ کی قضا کرنے کے لیے ذی قعدہ کے مہینے میں آئیں گے، اور ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے یہ محترم مہینوں میں سے ہے، اس میں سیز فائر ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، اور ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے قابل احترام قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک ذی قعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم ہے، اور چوتھا رجب ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے، اگر مکہ والوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو مسلمان کیسی جنگ لڑیں گے؟ اسی کے مہینہ محترم ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محترم مہینوں کا ادب اور پاس و لحاظ 2 طرفہ ہونا چاہیے، ایک طرفہ نہیں۔ مشرکین لحاظ کریں گے تو مسلمان بھی لحاظ کریں گے، مشرکین لحاظ نہیں کریں گے اور آمادہ پیکار ہو جائیں گے تو مسلمان جواب دیں گے، ہاتھ نہیں روکیں گے۔ تو اسلام میں تو ان مہینوں میں قتل و قتال جائز ہے، اس لیے فرمایا اگر مشرکین زیادتی کرے تو مسلمان برابر کا جواب دیں۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائے یا واپس چلے جائے، ہاں برابر کا جواب دے، زیادتی نہ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر مہینے کو کہتے ہیں، حرام محترم، جس طرح بیت الحرام کہتے ہیں، کعبہ شریف کا نام جو ہے بیت الحرام یعنی معزز گھر، محترم گھر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب والا مہینہ ادب والے مہینہ کے عوض ہے۔ مشرکین اگر ادب کریں گے اس مہینے کے تو مسلمان بھی ادب کریں گے۔ اور والحرمات قصاص، حرمات ادب، پاس و لحاظ، قصاص برابری کو کہتے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور ادب و لحاظ میں برابری ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، فضیلت کی بات ہے، اور بدلہ لیتے ہوئے حدود میں رہنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خبردار ہو جاؤ، ان اللہ مع المتقین،
المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ جہاد بغیر مال کے نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے لیے جس طرح جان کی ضرورت پڑتی ہے، وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں مستقل فوج نہیں تھی، حکومت کے پاس فنڈ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہر شخص لڑنا جانتا تھا اور ہتھیار بھی رکھتا تھا۔ پھر چھوٹے لشکر جو تھے وہ اپنا رسد اور ہتھیار ساتھ لے کر چلتے تھے، مثلا تلوار ہے، تیر ہے، ترکش ہے، کمان ہے، اور بڑے لشکروں کا جو انتظام ہوتا تھا وہ حکومت کرتی تھی۔ اس کے لیے چندہ کیا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جس کے پاس سواری نہیں ہوتی اور سفر دور کا ہوتا، جیسے غزوہ تبوک میں اعلان کیا گیا چندے کا، یا غریب ہوتا اور ہتھیار بھی نہ ہوتے تو اس کے لیے زکوٰۃ سے خرچ کیا جاتا یا چندہ کیا جاتا۔ اب مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے 7 یا 10 دن کے فاصلہ پر ہے، اور عمرۃ القضاۃ میں، یعنی جس عمرے کا قضا بجا لانے کے لیے مسلمان 6 ہجری کو گئے تھے، تو وہاں ہتھیار بھی ساتھ لے جانے تھے، اور 1500 صحابہ کی تعداد تھی، چونکہ سب کا عمرہ قضا ہوا تھا نا، تو نیکسٹ ایئر وہ سب 1500 کے 1500 عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے، تو 1500 کے خورد و نوش کا انتظام کرنا تھا۔ اس لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ جہاد کے لیے دل کھول کر خرچ کرو، ہاتھ نہ روکو، ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی سرفرازی جہاد میں ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو فضیلت دیکھو، جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب جو ہے کم از کم 700 گنا ہے۔ یہ عام نیکیوں، عام خرچہ صدقہ جو بندہ کرتا ہے، اس میں عبادت کی نیت ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو 10 گنا عطا کیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 10 نیکیاں، ایک اچھا کام کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جہاد میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر وہ 700 سے شروع ہوتا ہے، 700، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جہاد میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی غنیمت کی شکل میں کئی گنا بڑھا کر لوٹاتے ہیں۔ تو اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 195 میں جہاد کے لیے خرچ کرنے پر ترغیب ہے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اور دین کی دعوت کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے۔ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے، دین کی دعوت کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹایا جائے۔ جہاد فساد کو دور کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب دعوت کی راہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹیں ختم ہو گئی، نہیں رہی، تو اب آپ کسی کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ ہتھیار اٹھانا، جنگ کرنا، وہ اس صورت میں ہے جب دعوت حق کی راہ میں پابندی لگ جائے۔ دعوت کی راہ میں جب پابندی کوئی نہیں ہے تو دین اسلام دین فطرت ہے، اس کو اگر لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے بیان کیا جائے تو لوگوں کو وہ پھر سنجیدگی کی طرف لے جاتا ہے، وہ لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور پھر ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور قبول بھی دل سے کرنا ہے۔ جبرن جو ہے ہدایت آپ کسی کے دل میں نہ پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ انسان کا کام ہے، پیغمبر کا کام بھی نہیں کسی کے دل میں ہدایت پیدا کرنا۔ دعوت حق پہنچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں کو دور کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری جہاد کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ تو جہاد ڈیوٹی ہے، رائٹ نہیں ہے، ڈیوٹی ہے۔ مسلمان اپنی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستہ میں یعنی جہاد کے لیے خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں
ہلاکت میں مت پڑو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، تہلکہ ہلاکت۔ تو یہ کس طرح جہاد میں خرچ نہیں کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کفار تمہارے اوپر غالب آئیں گے، اور کفار جب غالب آئیں گے تو مرضی ان کی ہوگی، اور تمہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے نہیں دیں گے۔ حالات تمہارے لیے ایسے بنائیں گے کہ تم آزادی کے ساتھ نہ فرائض ادا کر سکو گے، نہ دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکو گے، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگر اس کے بجائے جہاد میں بندہ خرچ کیا تو دین آگے پہنچے گا، اور یہ بندہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکے گا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرو، یعنی نیک کام یہاں پر ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کیا ہے؟ دل کھول کر خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور دوسرے نیک کام بھی یہاں مراد ہیں، مثلا دین کی ترویج کے لیے مال لگایا تو یہ بھی نیک کاموں میں شامل ہے، اور جہاد کرو، ساتھ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی ادا کرو، اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین کے ساتھ، جو نیکوکار ہیں، یعنی دل کی گہرائیوں سے نیکی کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے مجاہدین نیک بندے ہوئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔